نے فرمایا یہ کتاب، بولیے کون سی کتاب؟ یہ کتاب۔ عربی کے اندر یہ قانون ہے کہ جب متکلم بات کرنے والا کسی بات کی طرف اشارہ کر کے بات کرے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی کو خاص چیز ہے۔ رب لم یزل نے یہ نہیں کہا کہ ذالک القرآن، یہ قرآن، فرمایا یہ کتاب، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے کہا اے پیارے حبیب یہ کتاب، اگلی بات بعد میں ہوگی، پہلے یہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کائنات کی تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ کائنات کی تمام کتابوں سے کیا ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، بات مزے کی ہے۔ تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ یا اللہ کیا ہوا اس کتاب کو؟ کیا خاص بات ہے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، فرمایا لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لفظ شک خود عربی زبان کا لفظ ہے، توجہ کیجئے گا، لفظ شک خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ ریب اور شک دونوں کا معنی ایک ہی ہے، شک۔ شک کا معنی بھی شک اور ریب کا معنی بھی شک، لیکن دونوں کے شک ہونے میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے شک گمان، کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بات میں شک ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار شک نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک کی گنجائش تھی مجھے نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں کوئی زور نہیں لانا، میں مسئلہ سمجھانا میں تو اسی توجہ نال بہنا بس۔ یعنی ایک بات ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، 10 لوگوں کو اس پہ یقین ہو جاتا ہے، 10 لوگوں کو اس پہ شک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کہ وہ جو واقعہ ہے نا اس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے کسی کی مرضی ہے کہ وہ میری بات پہ یقین کرے اور کہے جی مجھے کوئی شک نہیں، اور کوئی کہے کہ جی نہیں مولانا مجھے اس پہ شک ہے، یعنی شک کی گنجائش تھی لیکن مجھے نہیں ہے۔ رب کعبہ نے شک کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا لا ریبہ، لا ریبہ۔ ریبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شک ہو یا نہ ہو اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، یہ شک والی جگہ ہی نہیں ہے، یہ شک والی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی، جس میں شک کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس پہ شک آ ہی نہیں سکتا، جس پہ شک۔ اور بڑے شک کرنے والوں نے کہا یہ تو اپنے گھر سے لے کے لا کے آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہے، یا رب العالمین میں تیرا قرآن سناتا ہوں اور یہ کہتے اپنے گھر سے لے کے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سینہ تان کے ان سے وعدہ کیجئے، ان سے چیلنج کیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر میں محمد عربی ہو کے اپنے گھر سے لے کر آتا ہوں تو جاؤ، میرا چیلنج ہے تمام عالم عرب سے کہ تم بھی ایک صورت اس طرح کی بنا کے لے کر آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرا چیلنج ہے پوری عالم عرب سے کہ تم بھی اس طرح کی ایک صورت، میں تو قرآن لکھ کے لے کر آ رہا ہوں نا، تو تم ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ انہوں نے پھر اس پہ مقابلے شروع کر دیے۔ مختصر کر دیتا ہوں، یہ بات آپ نے سنی ہے، انہوں نے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا، ان کا جو بڑا عربی دان تھا اس نے کہا کہ تم عربی عبارت لکھو گے، خانہ کعبہ کے اوپر لٹکاؤ گے، میں آ کے اس کو چیک کروں گا، نمبر دوں گا، جس کے نمبر زیادہ ہوئے اس کو انعام ملے گا۔ نیت یہ تھی کہ ایک نہ ایک دن قرآن کے مشابہ کر دیں گے اس کو۔ اب لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، تو کوئی لکھ کے لے کر آتا، کوئی عربی میں کوئی شعر لکھ کے لاتا، کوئی متن لکھ کے لاتا، کوئی عربی میں کوئی کہانی لکھ کے لاتا اور خانہ کعبہ پہ لٹکا دیتا۔ لوگ وہ بڑا عربی دان ان کا پوپ آتا، وہ آ کے ٹک مار کرتا، کسی کو زیادہ نمبر آتے اس کو انعام ملتا۔ ایک غریب آدمی تھا، مسلمان تھا، بولیے غریب آدمی تھا، مسلمان تھا، کام نہیں مل رہا تھا، تو دہاڑی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے کہا یہ کچھ لکھ کے یہاں لٹکا دیتے ہیں، ان کا پوپ ان کو پیسے دیتا ہے، ان کا بڑا عربی دان ان کو پیسے دیتا ہے، آج میں بھی یہی کام نہ کر لوں، آج یہی نوکری ہو جائے۔ قرآن اٹھایا، ورق کے اوپر لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بولیے
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ دل میں خیال آیا بڑی صورت لکھتا ہوں بڑا انعام ملے گا، اس نے کہا نہیں چیک کر لیتا ہوں۔ اللہ اللہ آج اینی لا کے نا اینی لے کے چیک تے کریے نا، چیک کر کے خانہ کعبہ تے بڑا پوپ آیا، کسی نو 3 نمبر کسی نو 4 5 جدوں آیا نا یہ ہوتے اللہ اللہ بڑا پریشان۔ انہاں کہا نہ شعر ہے نہ ایک کہانی نہ مضمون، دنیا دی کوئی کتاب یا تے شعر و شاعری وچ ہوندی ہے نظم وچ یا نثر وچ ہوندی ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو نہ نظم میں ہے نہ نثر میں ہے، نہ نظم ہے نہ نثر ہے۔ اس نے کہا اس نے شعر بھی نہیں لکھا کہ شعر یا تو 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوں تو ربائی ہو جاتی ہے، 5 ہوں تو مخمس ہو جاتی ہے، 6 ہوں تو مسدس ہو جاتی ہے۔ اس نے شعر بھی نہیں لکھا، ربائی بھی نہیں ہے، کہانی بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے، مضمون بھی نہیں ہے کیا؟ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے کیا؟ اب ہاتھ میں غیب سے اگر آواز آتی تو ہوتا، بڑے پوپ سے یہ چیلنج ہوتا، اور تجھے پتہ نہیں اس قرآن کے ابتدا میں ہم نے کہا لا ریب فی، اس میں شک کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی ہے، یہ شک کا محال ہی نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ کرنے چلے۔ ماشاء اللہ اب وہ بڑی دیر سوچتا رہا، آخرکار اس نے نہ سوچا کہ یہ ربائی لکھنی تھی، اس نے 3 شعر لکھے ہیں، چوتھا لکھ نہیں پایا، جیسے شیخ سعدی نے لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اس کے بھی 3 مصرے تھے، چوتھا نہیں آیا ذہن میں، نیند آ گئی تو مصرے والے آپ آ گئے، اللہ اللہ سبحان اللہ سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ مصرے والے آپ آگے مصرہ انہوں نے مکمل کر دیا، ربائی انہوں نے پوری کر دی۔ تو بات یہ ہے اس نے کہا کہ شاید یہ بھی 4 لکھنا چاہتا تھا، 3 لکھ پایا، چوتھا اس کو ذہن میں نہیں آیا، چلو چوتھا میں لکھ دیتا ہوں، اللہ اللہ چوتھا میں لکھ دیتا ہوں۔ سارا دن سوچتا رہا، چوتھا مصرہ نہیں لکھ پایا، اللہ اللہ سبحان اللہ چوتھا مصرہ نہیں لکھ پایا، آخر میں نمبر دے رہا اس کو ما ھذا کلام بشر، ایک کسی بندے دا نہیں لکھیا، اللہ اللہ سبحان اللہ بے شک گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماشاء اللہ بے شک ایک کسی بندے دا نہیں لکھیا، تو قرآن کہتا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی